اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو آج کسی بھی نماز کے بعد سورہ کوثر سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس طرح پڑھ لو اور اللہ کا ایک نام پڑھ لو، ذاتی مکان، گاڑی، بنگلہ، پیسہ بے شمار ملے گا، جتنا چاہے مانگ لو۔ محترم ناظرین، آج کل لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ وظیفوں کے اندر کتنی طاقت ہے۔ اب ہر جگہ پہ رش ہے، لوگ زیادہ متوجہ ہو رہے ہیں، اور ایک جو اہم بات ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہتھیلی پہ سرسوں جمانا، اور یہ حقیقت بھی بات ہے کہ جب بندے کا کام بن جاتا ہے تو بندے کا ذہن مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں، میرا اللہ کسی کو نظر نہیں آ رہا، وہ غیب ہے، پھر بھی سب مان رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم لوگ اندر سے ماننا شروع کر دیں، اگر ہمارا ذہن ماننا شروع کر دے کہ واقعی اللہ ہے جس نے اس سورج کو طلوع کیا، سورج کو غروب کیا، مجھے خود پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، یہ جو میں بول رہا ہوں، میرے بولنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ میرا باپ، میرے دادا کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ میرے بیٹے کس نے دیے؟ اللہ نے دیے۔ یہ سارا نظام کائنات کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تو جب یہ باتیں انسان کو سمجھ آ جاتی ہیں تو پھر ذہن مطمئن ہوگا، پھر اس دنیا کے اندر یقیناً آپ حق رکھتے ہیں کہ میں توحیدی ہوں۔ اگر آپ توحیدی کہتے ہیں کہ میں توحیدی ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، میں نبی کو مانتا ہوں، میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو مانتا ہوں، لیکن پھر کیوں ہمارا اندر نہیں مان رہا؟ اگر آپ کا اندر بھی مانے تو پھر قرآن کو بھی مانو۔ ایک بندہ، اس کو جب میں نے بتایا کہ آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھو اور آنکھیں بند کر لو، سینے پہ، یہ اللہ کا گھر ہے، دل ہے، اور ادھر روح بھی ہے، دل میں اللہ کا گھر ہے جہاں پر اللہ رہتا ہے۔ آپ کا وجود اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ کو بڑی محبت ہے اس بندے سے، قسمیں اٹھا کر بنایا، باقی ساری کائنات کو بنایا تو کن کہا، کن ہوتی گئی، بنتی گئی، سب کچھ ہوتا گیا۔ لیکن قربان جاؤں، جب اپنے بندے کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کو، کن کا لفظ استعمال نہیں کیا، اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ قرآن پاک میں ہے، قرآن کہتا ہے میں نے جب انسان کو بنایا، اللہ فرماتا ہے مجھے والتین کی قسم ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کہ مجھے والتین کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، طور سینا کی قسم ہے، مکے شہر کی گلیوں کی قسم ہے۔ چوتھے نمبر پر جب 4 یہ قسمیں کھا لی، 5ویں نمبر پر فرمایا مجھے اپنی ذات کی بھی قسم ہے۔ تو پھر کیا کیا؟ خلق الانسان، پھر بندے کو پیدا کیا۔ بندے سے اللہ کو بڑی محبت ہے، لیکن بندہ اندر سے یہ مان لے نا کہ میرا اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت رکھ دیتا ہے، اس کی زبان میں اتنی طاقت رکھ دیتا ہے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے ایک بہترین مثال ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ میرے نبی ایک دفعہ جنگ بدر میں گئے تو مسلمان تھوڑے تھے، کافروں کی تعداد زیادہ تھی۔ ان کے پاس اس دور کے جو نئے اور جدید ہتھیار تھے، پورے جنگی سامان سے وہ لیس تھے، زرہ تھی، تیر تھے، سب کچھ تھا۔ تو میرے نبی نے جب دیکھا، لیکن ان کے اندر اللہ پاک کی طاقت تھی، اللہ تعالیٰ تھا، ان کو مانتے تھے، آپ اپنے رب کو مانتے تھے۔ انہوں نے صرف سجدے میں جا کر بس یہی کہا کہ میرے اللہ ہماری مدد فرما۔ یہ تھوڑے سے میرے مسلمان ہیں اور یہ کافر ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ اگر آج انہوں نے ہمارے ان مسلمانوں کو شہید کر دیا تو آپ کا نام کون لے گا؟ تو پھر میرے اللہ نے اسی وقت آسمانوں سے فرشتے بھیج دیے، فرشتوں کی بہت بڑی جماعت آ گئی۔ تو میرے بھائی، اللہ کی بڑی طاقت ہے، اس کے پاس اتنے فرشتے ہیں، آپ کو جو چاہیے آپ مانگو نا۔ کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو پیسوں کے انبار لگ جائیں گے۔ میرے رب نے تو آرڈر دینا ہے، اس نے تو کہنا ہے کہ بس اس کو دے دو، بس پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہاں سے آ رہا ہے۔ تو جنگ جب شروع ہوئی تو ادھر مسلمان تھوڑے تھے، کافر بہت زیادہ تھے۔ کافر اس وقت ناچتے تھے کہ آج ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، دندناتے تھے۔ پھر ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اوپر سے آسمانوں سے اللہ نے فرشتوں کی جماعت بھی بھیج دی ہے۔ تو جب جنگ شروع ہوئی تو آپس میں جب لڑائی جھگڑا وہ لڑ رہے تھے
مسلمانوں کے ہاتھوں میں جو تلوار تھی، جو کچھ تھا اس وقت، وہ جب ایسے پیچھے کرتے تو گردن پہلے ہی کافروں کے جدا ہو جاتی تھی۔ بڑی گمسان کے ساتھ جنگ ہوئی تو وہ مسلمان جیت گئے۔ مسلمان آپس میں، جو میرے نبی کے صحابہ تھے، وہ آپس میں ایک دوسروں کو کہتے تھے کہ او بھائی اللہ کی فوج آئی ہے، اللہ کی مدد آئی ہے، کہ ابھی وہ تلوار چلائی بھی نہیں تھی کہ گردن پہلے ہی اتر گئی کافر کی۔ ان کو یقین تھا، انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا سچا پیغمبر مانتے تھے، پختہ یقین تھا۔ صحابہ کا ایسا یقین تھا کہ میرے نبی اگر دن کو رات کہتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ رات ہے، لیکن آج ہمارا جو مسلمان ہے اس کے اندر وہ یقین نہیں ہے، ہمارا اندر نہیں مانتا۔ ہر بندہ پریشان ہے، بچوں کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے، گھر کی وجہ سے، گاڑی کی وجہ سے۔ تو آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے، کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد کر لیں، کسی بھی دن کر لیں، ٹائم کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، دن کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ صرف آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ خدا کی قسم، اللہ راضی ہو گیا تو ہر چیز، پوری کائنات آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ ادھر آپ سوچو گے، ادھر آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو میرے نبی کو راضی کر لو، میرے اللہ کو راضی کر لو۔ یہ سورہ کوثر میرے نبی کی شان میں اتری تھی۔ میرے نبی کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ تو یہ نبی کی امت ہے، کیا اس کو اللہ تعالیٰ نہیں خوش کرتا؟ تو میرے بھائیوں، ایمان کو پختہ کرو، یقین کو پختہ کرو، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے سامنے جھکو، رات کو جاگو، اللہ کے سامنے رو پڑو، اپنے گناہوں کا استغفار کرو۔ اب اگر یقین پختہ نہیں ہے تو پھر کوئی کام نہیں ہوگا، جتنے چاہے وظیفے کر لو، جو مرضی کر لو۔ تو قصہ مختصر، آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے اس کی تفصیل آپ ایک دفعہ سمجھ لو۔ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں، نماز کے بعد نہیں کرنا چاہتے اور کسی وقت آپ کو ٹائم ملتا ہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر نماز کے فوراً بعد اگر اسی وقت بیٹھے بیٹھے آپ اس عمل کو کر لیں گے تو اس کی تاثیر بڑھ جائے گی۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو مکمل پڑھ لینا ہے 3 دفعہ۔ اس سے شیطان مردود آپ سے دور ہو جائے گا، آپ کے دل میں جو وسوسے ہیں وہ نہیں آئیں گے، اور اس وظیفے پر آپ کا یقین جو ہے وہ پختہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لینا ہے اور 29 مرتبہ 29 ٹائمز سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے شروع میں درود شریف پڑھ لیا۔ درود شریف پڑھنے سے اس وظیفے کے اوپر، کوئی بھی وظیفہ ہے، کوئی بھی دعا ہے، آپ پہلے درود شریف پڑھتے ہیں تو سمجھو اس کے اوپر مہر لگ گئی ہے میرے نبی کی۔ کبھی وہ دعا رد نہیں ہوتی جس دعا میں، جس وظیفے سے پہلے میرے نبی پر درود پاک ہو۔ تو آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے لازمی۔ اپنے رب کے سامنے دعا مانگو، گھر نہیں ہے گھر مانگو، پیسے نہیں ہے پیسے مانگو۔ تو پہلے کوشش کیا کرو آپ اپنی زندگی کو بدلو اور اللہ پاک سے گڑ گڑا کر مانگو کہ اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، آپ کے سامنے جھک رہا ہوں، تو مالک ہے، میں کمزور ہوں، میں مخلوق ہوں، تو خالق ہے، تو میرا اللہ ہے، تو جس کو چاہے عطا کر دے، تو جس سے چاہے چھین لے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کا ایک اسم ہے یا جبارو، یا جبارو، یا جبارو، گڑ گڑا کر آپ نے اس کی ایک تسبیح آپ نے کر لینی ہے یا جبارو کی۔ یا جبارو کی تسبیح کرنے کے بعد رو رو کر اللہ سے مانگنا شروع کر دو، دیکھنا کیسے آپ کی جولیاں بھرتی ہیں۔ آپ نے ہر نماز کے بعد جتنا چاہے اس وظیفے کو کر لو، انشاءاللہ آپ کو ملے گا ہی، آپ کو عطا ہی ہوگا۔ ایک کام آپ نے اور کرنا ہے، درود شریف پڑھ کے اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھ دینا ہے اور اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لکھ دینا ہے تاکہ اس وظیفے کی آپ کو اجازت بھی مل سکے، اور درود شریف کی جو اسپیشل دعا ہے اس میں بھی آپ کے لیے دعا کی جا سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔